آج سورۃ المنافقون آیات 5 نمبر 8۔ میرے محترم دوستوں، پچھلے جمعہ کو اللہ رب العزت منافقوں کی پول پٹی کو کھول دی۔ آج پھر دوبارہ ان منافقوں کے بارے میں دوسری علامات اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج سورۃ المنافقون آیات 5 نمبر 8۔ میرے محترم دوستوں، پچھلے جمعہ کو اللہ رب العزت منافقوں کی پول پٹی کو کھول دی۔ آج پھر دوبارہ ان منافقوں کے بارے میں دوسری علامات اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ جو ان کی حرکتیں ہیں، جو ان کی چال ہے، اس کے متعلق اللہ رب العزت آج بھی فرمایا۔ پچھلے جمعہ کو میں نے بتا دیا میرے دوستوں، اس آیات کی جو سورت کی شان نزول ہے، بخاری اور ترمذی شریف میں بعض دوسرے کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی مستالق کے خلاف جہاد کے سلسلہ میں مدینے سے باہر سفر پر تھے۔ راستے میں ایک مہاجر اور انصار کے درمیان پانی کے معاملہ میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے، جس کے نتیجہ میں مہاجر نے انصار کے زخمی کر دیا۔ انصار تھے وہ اپنے انصاروں کو مدد کے لیے بلا لی۔ وہ عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے خاندانوں میں سے تھے۔ اب اس نے اس واقعہ کو خوب اچھا طریقے سے اچھایا ہے اور مہاجرین کے متعلق کہا گیا کہ ہم واپسی مدینے پہنچ کر ان ذلیلوں کو شہر سے نکال دیں گے۔ یہ باتیں ایک کمسن صحابی حضرت زید بن ارقم نے سن لی اور اپنے چچا کے سامنے بیان کر دی، اور ان کی چچا نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کو ذکر کر دی۔ اللہ کے رسول ابی نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا کہ اسے بات ہے کہ تم نے بولا کہ ذلیلوں کو میں مدینے سے نکال دوں گا، مدینے آ کر یہ بات ہی کیا ہے؟ اس نے قسم اٹھا لی، کیونکہ وہ جھوٹے قسم کھانے کے عادی تھے۔ اب قسم کھاتے ہی اللہ کی رسول کہنے لگا، ہاں
زید بن ارقم نے صحیح طریقے سے بات کو سنا نہیں ہوں گے، کان مروڑ دی۔ پھر ان کو باتیں سنا دی زید بن ارقم کو کہ تم نے غلط بات کی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں اس نے جو اپنے قسم کے سہارا لیا وہ مکر گیا اپنے قسم کے ذریعے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اعتبار قسم کے اعتبار کو کرتے ہوئے زید بن ارقم کو سب سست کہا، وہ اپنے بات ثابت نہیں کر سکے۔ ان کی چچا نے بھی ملامت کی کہ تم نے ایسے بات کر کے ہمیں شرمسار کیا ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ میں نے مذکورہ باتیں اپنے کانوں سے سنی تھی، مگر ثابت نہ کرنے پر سخت پریشان ہوا۔ یہ بیان کرتے کہ دوران سفر رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میرا کان مروڑ دیا اور مسکرائے، پھر آگے چل دیے۔ پیچھے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کیا بات کی؟ میں نے کہا بات تو کچھ نہیں ہوئی، البتہ میرا کان مروڑا ہے اور مسکرائے۔ آگے نکل گئی، اس کی پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور بتا دیا کہ اللہ کے رسول نے تم سے کیا کہا؟ کہا کہ میں نے اسے ہی جواب دیا کہ میرے کان مروڑ دیا اور مسکرائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کہ تیرے لیے خوشخبری آنے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرما دی کہ تجھے خوشخبر دی۔ اس کی بات صبح کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس بلا کر فرمایا، زید اللہ نے تمہارے تصدیق کے لیے قرآن میں سورہ نازل فرمایا، تو سورۃ المنافقین۔ پھر آپ نے یہ سورہ مجھے پڑھ کر سنائی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان کو ہاتھ لگایا تھا اور مسکرائے تھے تو اس وقت مجھے اس قدر راحت حاصل ہوئی کہ اس کی مقابلہ میں سارے دنیا بھی ہیچ ہے۔ بہرحال اللہ نے سورت کے ذریعے منافقوں کی برائیوں کو ظاہر کر دیا تاکہ سچے مسلمان ان سے بچ سکے۔ تو میرے دوستوں بات یہ تھی، پھر آخر منافقین کے بارے میں ان سے اللہ رب العزت نے فرما دی کہ ہم العدو فاحذرہم، یہ منافق مسلمانوں کی پکے دشمن ہیں، لہذا ان سے بچتے رہو۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی کچھ علامات بیان کی جن کی ذریعے ان کو پہچانا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ یہ آپس میں یا ان سے میل ملاقات کی وقت ان کی زبان پر برائی ہوتی ہے، ان کا کھانا لوٹ مار کا ہوتا ہے، ایک نمبر، یعنی وہ حلال نہیں کھاتے، ان کے پاس حلال مال نہیں ہوتے، غنیمت کے مال میں یہ خیانت کرتے ہیں، نماز کے لیے مساجد کی طرف نہیں آتے بلکہ نماز ہو جانے کے بعد محض یہ نمازیوں میں نام لکھوانے کے لیے آتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، منافقین۔ پھر جماعت کی خیال بھی نہیں کرتے، ان کی جماعت کی سوچ بھی نہیں ہوتی، جماعت کی بات آتی ہے صرف مسلمانوں میں آ کر کہ میرے نام لکھ جائے کہ میں تو مسلمان ہوں، دھوکے۔ پھر اس کی بعد میرے دوستوں یہ مغرور بھی ہوتے ہیں، مغرور ہوتے ہیں، انتہائی تکبر ہوتے ہیں، بندوں سے الفت نہیں ہوتی ان کے درمیان، رات کو خشک لکڑی کی طرح سوتے رہتے ہیں اور دن کی وقت شور و شر کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی علامات ہے کہ منافق اسلام کی بدترین دشمن ہے۔ اللہ نے فرمایا قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو غرق کرے
غارت کرے، پھر یہ قدم پھیرے جا رہے ہیں. یہ نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، نہ ان کا کوئی فکر ہے کہ اللہ نے انہیں تباہ کر رہے ہیں اور ان کو غارت کر رہے ہیں. ہر وقت دھوکہ، فریب، خود غرضی اور جھوٹی قسمیں اٹھا کر نہ یہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو حق کو سمجھنے کی ذرا بھی تمیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ٹھپے لگا دیے. سابقہ اعمال سے توبہ کر کے حق کی قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے. اب آگے دیکھیں آج کی بات. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. میرے دوستوں، اب اللہ نے منافقین کی فریب اور جھوٹ کی کلی کھول دی اور ان کی بزدلی کا حال بھی ذکر کیا، اور یہ کہ یہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر بات کرتے ہیں اور پھر جھوٹی قسم اٹھا کر انکار کر دیتے ہیں. یہ منافق آپ بظاہر کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، ان کی حال دیکھو، ان کی جسم کو دیکھو، ایسے لگتے ہیں کہ یہ جھوٹ بالکل بھی نہیں بولتے ہیں، سچے ہیں، ایماندار. ان کی حلیہ دیکھنے سے، ان کی باتوں کی انداز ایسے ہوتے ہیں کہ عام مسلمان ان کی باتوں سے یقین کر جاتے ہیں اور قسم اسے اٹھاتے ہیں، جھوٹے قسمیں، کہ اللہ کے رسول نے یقین کر لی. زید بن ارقم کی باتیں، زید بن ارقم کو تم نے صحیح نہیں سنا، تم سست ہو. اور ان کی چچا نے کہہ دیا کہ تم تو ہم نے شرمسار کر دی کہ تم کیا. وہ اپنے چچا کو کہنے لگے میں اپنے کانوں سے بات سنا. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس سے گزر کے اللہ کے رسول نے رات کے وقت تو ان کی کان پکڑ کے موڑ دی. اللہ کے رسول نے مسکرائے. ابوبکر صدیق کو کیا بات کیا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بولے میرے کان موڑ دی اور مسکرائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے سے آئے، ان کو بھی وہ بھی پوچھا ہے زید اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بولے کان مروڑا اور مسکرائے. کہ جس وقت میرے کان مروڑا اللہ کے رسول نے مسکرا، مجھے اس سے راحت ملی کہ دنیا کے اندر کوئی راحت نہیں. اور ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کہنے لگا کہ یقیناً تمہارے اوپر تمہاری لیے کوئی خوشخبری آنے والے ہیں. صبح کی وقت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم کو بلا کر کہنے لگا اے زید، تمہارے لیے اللہ رب العزت نے سورت نازل فرمایا کہ سورت المنافقین، سورت المنافقون نازل فرما دی اللہ رب العزت نے تمہارے وجہ سے. تو میرے دوستوں یہ فریب اور جھوٹ کا قلعہ بھی اللہ کھول دیا ہے. پھر ان کی بزدلی کا حالت کہ بزدلی ایسے ہے کہ کوئی بھی آہٹ یہ سنتے ہیں یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر کچھ آنے والا ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ گھبراتے تھے، کیونکہ یہ تو تھا ہی جھوٹا. فریب تھے ان کے اندر اور جھوٹ قسمیں اٹھاتے تھے کہ ایسے بھی ہمارے لیے کچھ صورت نازل نہ فرما دے اللہ رب العزت، ہمارے پول پٹیاں نہ کھول دے. اور حقیقت میں ان کی پول پٹیاں کھل گئی. اللہ رب العزت نے ان کی سارے پول پٹیاں کھول دیا. یہ اللہ کے رسول کو یقین کرتے اللہ کے اوپر ایمان لے کر آنے کا بات کہتے ہیں ظاہری طور پر، مگر باطن میں یہ لوگ منافق تھے، مسلمانوں کے سخت قسم کے دشمن ہیں. اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان کلمہ پڑھ لی ہے، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن پیچھے سے اللہ کے رسول کو نہ مانتے ہیں، نہ اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، نہ قیامت کے اوپر، نہ اپنے تقدیر کے اوپر، نہ بعث بعد الموت کے اوپر جو یقین رکھتے ہیں. یہ صرف ایک دھوکہ اور فریب ہے. تو میرے دوستوں پھر ان کی بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اللہ نے دوسرا برائیاں بھی ان کی بارے میں بیان فرما دی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے بخشش طلب کرے، تم اللہ کے رسول کے پاس آ جاؤ،
तौबा कर लो, अभी भी मौका है। तो फिर ये क्या करते हैं, लव्वरूसहुम, ये लोग अपने सरों को मड़काते हैं, यानी मोड़ लेते हैं, गर्दन को आकड़ लेते हैं। तकब्बुर गुरूर है कि हमें नहीं चाहिए बख्शिश, ना हम अल्लाह के रसूल के पास जाएंगे। बड़े मगरूर थे, तकब्बुरी करते थे कि भाई आ जाओ अपने बख्शिश तलब करो अल्लाह के रसूल से। वराइतहुम यसुद्दूना, और इनको देखेंगे कि वो रुकते हैं। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन ऐलान फरमाया करते थे कि वहां जो नादार मुहाजिरीन थे इनकी मदद के लिए, जो कहते हैं इनको मदद ना करो, जो अल्लाह के रसूल के पास है, इनकी रास्ता रुकने की कोशिश करते हैं किसी न किसी सूरत में। कि वराइतहुम यसुद्दून, आप इनको देखेंगे कि वो रुकते हैं। वह मुस्तकबिरून, और वो गुरूर में मुब्तला हो जाती हैं कि मुनाफिकीन की फायदे की बात करती हैं, मगर ये शरारत अपने और कुछ झूठे बयान, खियानत वगैरह की पर्दा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फाश कर दी है। अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर होकर उनसे दुआ के, मेरे दोस्तों दुआ कराओ के बोलते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे इन गलतियों को माफ करे, वो अकड़ दिखाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर भी नहीं होते, और बाज बदबख्त तो साफ तौर पर कह देते हैं कि भाई हमें दुआ कराने और खुदा से माफी तलब करने की कोई जरूरत नहीं है, साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। सूरत निसा में भी अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर बयान बनाया कि जब ये लोग अपने हद में मेरे दोस्तों जुल्म कर बैठते हैं, फिर अगर तुम्हारे पास आ जाते हैं और खुदा ताला से बख्शिश मांगने अल्लाह के रसूल भी, और अल्लाह के रसूल भी उनके लिए बख्शिश तलब करता, तो लावजुदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो खुदा ताला माफ करने वाले। अगर सच्चे दिलों में अल्लाह के रसूल के पास आ जाए, अल्लाह के रसूल से कह या रसूलुल्लाह मेरे लिए दुआ फरमा दे, अल्लाह के रसूल की दुआ को इतना आसान ना समझो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं आम लोगों की जैसे दुआएं नहीं थी, उनकी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाते थे। अगर उनके लिए बख्शिश तलब करते तो यकीनन अल्लाह उन्हें माफ फरमाते, लेकिन अल्लाह ने इन्हें टप्पे लगा दिए इनकी दिलों के अंदर। ये अल्लाह के रसूल के पास भी नहीं आएंगे और तौबा भी नहीं करेंगे और हमेशा अकड़ के रहेंगे, और क्योंकि ये मगरूर थे, तकब्बुर इनके दिल के अंदर भरेंगे और फिर ये अकड़ अकड़ कर चलते। फिर फरमाया हकीकत यह है कि नबी की दुआ बहुत बड़ी चीज है। आपकी सहाबा भी बड़े खुशकिस्मत लोग थे कि उनके लिए अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाए। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात को उनके लिए 25 मरतबा दुआ मांगी। इसी तरह बाकी सहाबा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को अपने लिए कामयाबी का ज़िना समझते थे। मगर अफसोस ये मुनाफिक जाहिरी शक्ल में तो मुसलमान है, बातिन में ये मुनाफिक थे, मुसलमानों की सख्त किस्म की दुश्मन थे। अल्लाह ने सूरत नूर में भी फरमाया कि ला तजालू दुआ रसूली बैनकुम का दुआई बाज़कुम बाज़ा, लोगों नबी की दुआ को अपने दुआओं की तरह ना समझो। क्या नबी की दुआ अल्लाह की यहां ज्यादा मकबूल है। बहरहाल अल्लाह ने फरमाया कि मुनाफिकों की एक कभी हरकत ये भी है कि जब उन्हें अल्लाह की नबी के पास मग़फ़िरत की दुआ के लिए बुलाया जाता है तो वो एराज करते हैं, उससे मुंह भर लेते हैं, अपने गर्दनें मरोड़ लेते हैं, क्योंकि ये तकब्बुर थे, गुरूर था। फिर अल्लाह ने फरमाया ऐसे लोगों की बारे में कि सवाउन अलैहिम मस्तगफरता अस्तगफरत लहुम अम लम तस्तगफिर लहुम लन यगफिरल्लाहु लहुम। अल्लाह ने फरमाया कि भाई इनके लिए बराबर है, आप उनके लिए बख्शिश की दुआएं तलब करें या ना करें, लन यगफिरल्लाहु लहुम, अल्लाह ताला उन्हें हरगिज़ माफ नहीं करता। अल्लाह ने अपने नबी पर भी वाज़ेह कर दिया कि आप इनके लिए दुआएं भी
مت کرو، انہیں مت بلاؤ، کیونکہ یہ مغرور ہیں، یہ اپنے گردانوں میں روڑتی ہیں، یہ بہت اترانے والے ہیں، تکبر اس قسم کی۔ تو اللہ نے فرمایا لا یغفر اللہ لہم، ہرگز ان کی یہ دعائیں اللہ قبول نہیں فرمائیں گے، کیونکہ ان کی دل میں اللہ نے ٹپے لگا دی ہے۔ یہ بدبخت لوگ ہیں، یہ بدبخت لوگ ہیں۔ اگر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ بھی جائیں اور ان کی یہ دعا بھی کرے، مگر اللہ نے انہیں معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اب یہ حد کر دی ہے، اب حد سے باہر نکل گئے، کیونکہ ان کا قانون ہی ہے ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ نافرمان گناہگار اس قسم کے فریق اور دھوکے دینے والے لوگوں کی راہ راست نہیں دکھاتا ہے۔ یہ لوگ ضدی ہے اور عنادی ہے اور دل کی کھوٹے ہیں، ان لوگوں کے دل کے اندر کھوٹ ہے، ضد عناد ان کی دل کے اندر بڑے ہوئے، اس حالت سے باہر نکلنا نہیں چاہتے، یہ اپنے حالت سے باہر بھی نکلنا چاہتے ہیں۔ تو لہذا اس واسطے اللہ نے ان کی ہدایت نصیب نہیں فرمائیں گی، اللہ نے پہلے سے منع کر دی، راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں، ان کی دلوں میں اللہ نے ٹپے لگا دی۔ اب خرچ کرنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نادار مہاجرین کی مال اعانت کی درخواست کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سفر کے دوران ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نادار مہاجرین تھے ان کی یہ مدد کے لیے فرماتے تھے، تو یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سفر کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ منافقوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم خامخواہ مہاجرین کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور ذرا ان سے ہٹ اور رک کر رکھو، ان سے تھوڑی سی ہاتھ کو روک دو، ان کو کچھ نہ دو اتنے وقت تک تاکہ یہ لوگ آپس میں تفریق ہو جائے، یہاں سے چلے جائیں، متفرق ہو جائے، کیونکہ مہاجرین کی بوجھ ہم کیوں اٹھائیں؟ اور یہ منافق اپنے آپ کو عزتوار سمجھتے تھے، مہاجرین کو ذلیل سمجھتے تھے، نعوذ باللہ ان کی یہ حال، ان کے چال تھے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ ہم بڑے عزت والے ہیں، اور وہاں کے جو مہاجرین ہیں تو وہ ان کو ذلیل سمجھتے۔ یہ کہتے ہیں ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، یہ وہی منافق جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے پاس جو بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کے ماننے والے جو مہاجرین ہیں ان کی مدد نہ کرو، کہ اللہ کے رسول کے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے جب تک تفریق نہ ہو جائے، یہاں سے متفرق نہ ہو جائے، منتشر نہ ہو جائے، تو تب تک ان کی مدد نہ کرو، کہ دیکھو گے جب ان کی مدد نہیں کرو گے تو یہ آگے پیچھے بھاگ لیں گے، یہ کہنے لگا۔ تو حقیقت میں میرے دوستو جو مال ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، مال کس کی ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے دوستو یہ مال اور یہ اولاد، مال و دولت اور اولاد یہ کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے تمہیں عارضی طور پر مال عطا فرمایا اور تم کہتے ہو کہ ان مہاجرین پہ یہ خرچ نہ کرو، لوگوں کو روکتے ہو، تو مال تیری ہے؟ مال تو اللہ کی ہے۔ اولاد تیری ہے؟ نہیں، وہ بھی اللہ کی ہے۔ تو مال و دولت اور اولاد یہ تو اللہ کی امانت ہے، تو تو کیسے کہہ سکتا کہ مسلمانوں کو مدد نہ کرنا؟ پورا کائنات کی تمام تر چیزوں کی مالک کون ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام تر چیزیں اللہ کی لیے ہے، وہ اللہ غنی ہے، وہ اللہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام ملکیت کی مالک ہے، تو کوئی تھوڑی اس مال کی مالک ہے۔ تو اپنے آپ کو کہتے کہ مال کو رک کر دیکھو، مہاجرین کی مدد نہ کرنا جو اللہ کے رسول کی بات بیٹھے ہیں، بلکہ یہ وہاں سے منتشر ہو جائے، متفرق ہو جائے، جب تک متفرق نہ ہو جائے، جب تک منتشر نہ ہو جائے کہ مال بند رکھنا ان کے اوپر۔ اللہ نے فرما دی کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، کہ آسمان اور زمین کی خزانہ
یہ تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ذات ہے تمام تر چیزوں کی مالک، لیکن یہ منافق باتیں نہیں سمجھتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، یہ منافقوں کی سمجھ نہیں ہے اللہ کی ذات تو قادر مطلق ہے، وہ سپر پاور والے ہیں۔ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ کی ذات مختار کل ہے، وہ اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، وہ پوری کائنات کی مالک ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، وہ خالق و مالک ہے، وہ رازق ہے۔ تو کیا ہے؟ اللہ نے تجھے مال عطا کی ہے، اولاد دی ہے، تو یہ تو عارضی ہے، اللہ نے تمہیں پاس امانت رکھا ہے، تو مسلمانوں سے کیسے مال کو روک کے رکھے گا؟ اللہ چاہے تو مسلمانوں کو بھرپور عطا فرما دے، تو بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرما دی ہے میرے دوستوں، مال و دولت، حکومت اور اقتدار اللہ نے مسلمانوں کو بہت عطا فرمایا۔ ایک وقت ایسے بھی ہے جب زکات لینے والا کوئی نہیں تھا، مسلمانوں کو اللہ نے اتنی مال و دولت عطا فرمایا، زکات لینے والا کوئی باقی نہیں تھا۔ کہ منافقوں کو یہ پتا نہیں کہ خزانوں کے مالک اللہ کی ذات ہے؟ وہ یہ بہادری کرتا ہے، تکبر کرتے ہیں، یہ سمجھدار نہیں ہے، کیونکہ سمجھنے کی طاقت اللہ نے چھین لی ہے۔ اللہ نے ان کی دلوں کے اندر مہر اور تپے لگا دی تاکہ یہ سمجھ نہ پائے اچھی باتوں کو۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت کہ منافقوں کی غرور اور تکبر کا ذکر ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الاذل، کہ جب ہم مدینے کی طرف واپس لوٹیں گے تو ہم عزتوار لوگ مدینے کے اندر جو ذلیل لوگ ہیں نعوذ باللہ ان لوگوں کو ہم نکال دیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم بڑے عزت والے ہیں۔ یہ منافق اپنے آپ کو بڑے عزت والے سمجھتے ہیں، اور وہاں جو مہاجرین ہیں ان کو یہ لوگ ذلیل خوار سمجھتے ہیں۔ اب میرے دوستوں، ان ذلیل خواروں کی وہاں ہم لوگ نکال دیں گے، ہماری عزت والے لوگ ان کو نکال کر پھینکیں گے۔ آگے دیکھیں واقعہ، یہ واقعہ 6 ہجری کو پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے کہ راستہ میں ایک مہاجر اور ایک انصار میں جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر میں اس کی سر میں دے مارا، سر پھٹ گئی اس کی، وہ زخمی ہو گیا۔ وہ آواز دینے لگا، کیا ہے؟ انصار کو، اور انصاروں میرے مدد کے لیے آ جائے، نعرے لگا دی، انصار بھائیوں میرے مدد کرو۔ لیکن سے مہاجر نے بھی آواز لگا دی، اے میرے مہاجرین میرے مدد کر لو۔ کیا بولا؟ یا لعل الانصار، اے میرے انصار بھائیوں میرے مدد کر لو۔ مہاجر نے بھی کہہ دیا، بھائی یا بال دعوال نجار، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا لعل النجارین، اے مہاجرین ہمارے مدد کے لیے آ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ بھائی کس سے نعرہ لگا دیا تم لوگوں نے؟ یہ تو جاہلیت والی نعرہ ہے۔ ایام جاہلیت میں اس قسم کے سلوک کیا کرتے تھے کہ آپس میں خاندان ایک دوسرے کی تعصب داری ایک دوسرے کے ساتھ نہ، اب یہ تم لوگوں نے بھی نعرہ لگا دی، اور یہ انصار بھی اللہ کے رسول کے ساتھ بنی مستلق کے سفر میں تھے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رسول اللہ حکم فرمائے ان کی گردن اڑا دو۔ اب یہ کہنے لگا کہ تم لوگ مدینے میں آ جاؤ کہ ہمارے مدینے کی معزز جو عزت والے لوگ ہیں تم ذلیل مہاجرین کو یہاں سے نکال دیں گے۔ انصار کہنے لگا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن دیا، رسول اللہ ہمیں حکم فرمائے ان کی گردن اڑا دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اس وقت نہیں، کیونکہ یہ ہم ہمارے ساتھ سفر کی حالت میں تھے۔ اب حقیقت میں وہ منافق تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ تھے۔ اب اگر ان کی گردن اڑانے جاؤ گے تو کہیں گے کہ بھائی یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہی آپس میں دوسرے کو کر جو ہے نا قتل کر رہے ہیں، یہ آپس میں جھگڑے شروع کر دی، یہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ بھی ایسے نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول نے بھی فرما دی کہ بھائی تم کس قسم کی جو ہے نعرہ لگاتی ہو نہ۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول نے یتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ، تو ان کو چھوڑ دو کہ اگر تم ان کے گردن اڑاؤ گے تو یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ بھائی یہ مسلمانوں آپس میں لڑائی ہوگی، یہ جھگڑے ہوگی، یہ ایک دوسرے کو خون خرابہ کر گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی
اب میرے دوستوں حضرت رئیس المنافقین کا بیٹا حضرت عبداللہ، یہ بڑے ایماندار مخلص صحابی تھے. وہ آپ نے یا رسول اللہ آپ فرما دیں کہ میں میرے باپ کی گردن اڑا دوں. بیٹا کہنے لگا باپ کی گردن اڑا دے، کہ اللہ کے رسول کو ذلیل کہا اور مہاجرین کو یہ ذلیل کہا، اور یہ اپنے آپ کو عزتدار سمجھتے ہیں. جب مدینہ کے قریب پہنچے اپنے تلوار کو نکال کر کے کہ میرے باپ، تو میرے باپ ہے، کہ اللہ کے رسول کو تو نے ذلیل کہا اور مہاجرین کو تو نے ذلیل کہا، کہ آپ بات کو پلٹ دے تو جب تک تو توبہ نہیں کرے گا یہ بات کو نہ نہیں پلٹے گا تب تک میں تجھے مدینے کے اندر گھسنے نہیں دوں گا، شہر مدینہ میں کہہ دے. آپ نے دیکھا بھائی میرے بیٹا تو ہے واقعی اس قسم کی، یہ تو مخلص ایماندار ہے، ان کی ساتھ نہیں تھی یہ بھی. اب باپ سے کہتے نہیں کہ ذلیل یہ لوگ ہیں، اللہ کے رسول کو عزتوار ہے. حقیقت میں عزت والے کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. عزت کس کے لیے؟ اللہ کے رسول کے لیے. عزت کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. تو فرمایا اب دیکھو واللہ لا تنقلب حتی تقر انک ذلیل ورسول اللہ عزیز. اللہ کی قسم میں تجھے اس وقت تک شہر میں داخل ہونے نہیں دوں گا کہ جب تک تو اقرار نہ کرے کہ تو ذلیل اور اللہ کے رسول باعزت ہے. جب باپ نے دیکھا کہ بیٹا اس معاملہ میں بڑے سنجیدہ ہے، وہ قتل کر دے گا اپنے باپ کو، تلوار نکال لی، تو وہ اسے اقرار کر کے جان چھوڑانی پڑی. آگے میرے دوستوں دیکھیے عصبیت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما دی کہ بھائی یہ کس قسم کی تم لوگ نعرے لگاتے ہو کہ مہاجر کو بلا رہے، انصار کو بلا رہے. جیسے یہاں پاکستان کو دیکھو، بنگالیوں نے پاکستانیوں میں بڑے لڑے، بنگالیوں کو ذلیل سمجھتے تھے کہ تم تو بونے 6 نکاتیں دی ہیں. وہ شیخ مجیب الرحمان نے اس کی 6 نکاتوں کو لوگوں نے منع کر دی کہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. علیحدہ ہو گیا، تمہاری جگریں 2 ٹکڑے ہو گئے. اب میرے دوستوں آپ بھی یہی حال ہے. پنجابی کہتے ہیں ملک ہمارا ہے، سندھی کہتے ہیں ہم ہیں، بلوچی کہتے ہیں ہم ہیں، پختون کہتے ہیں ہم ہیں. آپس میں ایک دوسرے کا لڑائی، یہ قومی، یہ زبانیت، یہ لسانیت بڑی خطرناک ہے. میرے دوستوں آج بھی یہ حالت پاکستان کی چل رہے ہیں. میرے دوستوں ابھی بھی ٹکڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. نہیں معلوم جو حالت اس وقت میں چل رہا ہے. پچھلے 70 سال سے بلوچستان والے علیحدہ ہونے کے لیے اپنے قومیت کے اوپر لڑ رہے ہیں میرے دوستوں، لیکن آج جو نظر آئے بالکل عنقریب نظر آ رہے ہیں میرے دوستوں. اسے بھی کہ خیبر پختونخوا علیحدہ ہو جائے پاکستان سے. یہ لسانیت بڑی خطرناک ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حرام ہے یہ لسانیت، یہ تعصب بازی، یہ ختم کرو. ایک تو تم لوگوں نے 2 ٹکڑا کر دیا، پھر 2 سے 4 ٹکڑے ہونے کو جا رہے ہو. کیا کرنا شروع کر دیا؟ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ حرام ہے. آدھا ملک پہلے سے حضرت عبداللہ بن سباتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتی ہیں کہ بھائی یہ تو پہلے جدا ہو گیا، یہ باقی منتا ملک پاکستان میں بھی ابھی کوئی بلوچی ہے، سندھی ہے، پشتون ہے، پنجابی ہے، یہ نعرہ لگنا شروع ہو گئی. سندھی آزادی دیکھ رہے، بلوچستان اپنے آزادی مانگ رہا ہے، خیبر پختونخوا بھی میرے آگے میرے دوستوں. اب بیچ میں دیکھیں آپ یہ لسانیت کی کتنی خطرناک بات تھی کہ پنجابیوں کو پکڑ کر اٹھا کے گردانے کاٹے ان کا کچھ دن پورے گاڑی. تو میرے دوستوں بات یہ ہے، اسی طریقے سے بر صغیر کے اندر ہندوؤں نے جات پات کے اندر جو ان کی مسجدیں علیحدہ ہے، ان کی اپنے تمام تر چیزیں، ان کی ہوٹلیں علیحدہ ہے، ان کی رہن سہن علیحدہ ہے، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے رکھتے ہیں. آج وہ مسلمان بھی اللہ کے رسول نے بھی فرما دی کہ یہ نعرہ جاہلیت کی نعرہ ہے، یہ نعرہ جاہلیت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اب اللہ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. پھر آگے فرما دے کہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، یہ اپنے آپ کو عزتوار سمجھتے ہیں. عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے. جو میرے دوستوں جیسے بھی ہو آپ مومنین کو جو ایمان والے سمجھو، اس کے لباس میں اس کو عزتوار نہ سمجھو کہ بھائی مال ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، بہت بہترین بنگلے ہیں تو وہ کہ عزتوار ہے.
کہ نہیں وہ इज्जतवार नहीं। सही मानों में इज्जतवार कौन है? भले फाटे चिरे कामीज क्यों ना हो, गाड़ी ना हो, पैदल चलने वाली हो, गठड़ियां उठा के चल रहा है, पूरा जिस्म में गुर्दगुबार है, मगर ईमान वाले हैं। हकीकत में ईमान वाले जो है क्या है भाई? इज्जत वाले हैं। इनको घटिया और हकीर मत समझो। अल्लाह के रास्ते में चलने वालों को देखते हो ना भाई, इज्तिमाई मैदान में देख लेना कि भाई इनकी जिस्म में कैसे गुर्दगुबार होती है, कि भाई अपने बोरियों के अंदर देख लो गुर्दगुबार, मिट्टी चुपके हुए है, अल्लाह के रास्ते में चल रहा है, ईमान की दावत दे रहा है, अल्लाह की तरफ लोगों को बुला रहा है, इल्लल्लाह इलल खैर की तरफ लोगों को बुलाने वाले ये सच्चे ईमानदार। इज्जत इनके लिए है। ये जलीलों को मत समझो कि जो लोग बड़े मालदार है, दौलतमंद है, बड़े अच्छे फराग वाली है, बड़े बंगले हैं, लेकिन इनके पास ईमान नहीं है, तो सही मालूम है यही लोग है जाहिल, यही असल में हकीर है। वो हकीर मुसलमानों को मत समझो। मुसलमान तो इज्जतवार है। मुसलमान क्या है भाई? इज्जतवार है। अल्लामा ज़मख़शरी मतलब अपने तफसीर में एक नेक औरत का वाकया बयान किया, जिसकी जाहिरी हालत बिल्कुल मामूली सी थी। किसी ने उसका ताना दिया कि तुम हकीर हो, तो उसने जवाब में कहा अलस्तु अलल इस्लाम, कि मैं इस्लाम पर नहीं हूं। तो इस्लाम पर नहीं हो, अगर मैं मुसलमान हूं तो फिर सुन लो, हुवल इज्जतुल लज़ी ला दिया माहू, कि इस्लाम से वाबस्तगी वो इज्जत है जिसके साथ कभी जिल्लत नहीं होगी, वो गुनाह है जिसकी साथ फक्र नहीं है। कहने लगी कि भाई इज्जत माल दौलत अच्छी लिबास और अच्छी सवारी से नहीं, बल्कि इज्जत इस्लाम से मिलता है। अब क्या समझते हो? तो मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इज्जत वाले को समझने की तौफीक अता फरमाए, तकब्बुर और गुरूरियत से अल्लाह हमें हिफाजत फरमाए। कि वलिल्लाहि इज्जत वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, फरमाते हम गुरूर तकब्बुर नहीं करते हैं, हम सादे लोग हैं, आजिज़ी इंकिसारी करने वाले हैं। तो सही मानों में इज्जत भी इनके लिए, क्योंकि ये ईमान वाले हैं। अपने आप को क्या समझते हो? एक अफसर बनकर आ गए, अब भाई उससे बात ही नहीं कर सकते कि भाई इतने बड़े, तो अपने आप को इज्जतवार समझते हैं, हकीकत में वो घटिया है, उसकी इज्जत ही नहीं, जलील है। कि भाई एक अल्लाह वाले हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं, भले उसकी काम छोटे हैं, भले वो चौकीदार क्यों ना हो, भले वो चपरासी क्यों ना हो, वो क्या है भाई? इज्जत वाले हैं। क्यों? वो ईमान वाले जो है। अल्लाह पाक परवारदिगार आलम हमें ये समझने की तौफीक अता फरमाए। आगे देखने वाला किन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, मुनाफिक ये समझते ही नहीं, इनकी अक्ल ही नहीं है। अल्लाह ने इनको क्या कर दी? इनकी दिलों के अंदर मोहर और टप्पे लगा दी। ये मुनाफिक लोग, ये जाहिल से भी बदतर है, ये समझदार नहीं है, ये समझ नहीं सकता है, क़यामत तक न समझे में रहेंगे। अल्लाह ने इनकी दिलों को, इनकी समझने को छीन ली है, अब इनकी अकल खत्म हो चुकी है। अल्लाह ने इनके अकल को मगलूब कर दी है। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।